مجھے یاد آیا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کی بات یاد آئی. وہ فرماتے ہیں کہ ہماری مثال ایسی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک صاحب تھے اشعب طماع. اشعب نام تھا، لالچی ہونے میں مشہور تھے، لالچی ہونے میں ضرب المثل تھے. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر ان کے بہت سے واقعات لکھے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حقیقی شخصیت تھی، ویسے ہی افسانوی شخصیت نہیں تھی. اسی میں واقعات میں اس کی لالچ کے واقعات میں یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا کسی برتن بنانے والے کے پاس، تو وہ تھال بنا رہے تھے لوگ، پیتل یا لوہے وغیرہ کسی چیز کے تھال بنا رہے تھے. تو جب اس کے پاس سے گزرے وہ اشعب، تو ان سے کہا بھئی یہ تھال چھوٹے چھوٹے بنا رہے ہو، بڑے بناؤ. اس نے کہا بھئی آپ سے کیا تعلق، بڑے بنانے سے کیا حاصل؟ تو کہنے لگے کہ اس لیے بڑے بناؤ کہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ اس میں میرے لیے کوئی ہدیہ لے کر آئے، تو یہ ذرا بڑا تھال ہوگا تو زیادہ ملے گا. تو اس لحاظ سے ان کو طماع کہا جاتا ہے، یعنی لالچی. تو انہی کا ایک قصہ یہ مشہور ہے، اور انہوں نے بھی خطیب بغدادی نے بھی لکھا ہے تاریخ بغداد میں کہ ایک مرتبہ بچے کچھ کھیل رہے تھے کہیں، تو ان سے جا کر کہا کہ ارے تم یہاں کھیل رہے ہو، دیکھو وہاں پر مٹھائی بٹ رہی ہے، وہاں جاؤ. حالانکہ کوئی مٹھائی نہیں بٹ رہی تھی، ویسے ہی ان سے کہا کہ تم یہاں کھیل رہے ہو، ادھر مٹھائی بٹ رہی ہے، وہاں جاؤ. بچوں نے سنا مٹھائی بٹ رہی تو بھاگ پڑے اس طرف. جب بھاگ پڑے تو خود بھی بھاگنے لگے ان کے پیچھے. لوگوں نے پوچھا بھائی تم نے تو خود دھوکہ دیا ان کو اور پھر خود ہی بھاگ رہے ہو. کہہ لیں جب اتنی ساری مخلوق بھاگی جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی شاید بٹ رہی ہو مٹھائی. اتنی ساری مخلوق بھاگی جا رہی ہے تو میں احتمال ہے کہ یہ بلا وجہ تو نہیں بھاگ رہے ہوں گے، لہذا میں بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوں. تو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بعض اوقات اشعب طماع بن جاتے ہیں، یعنی لوگوں کو دھوکہ دیا اپنے کسی ظاہری عمل سے، کسی بات سے لوگوں کو دھوکہ دیا. لوگ سمجھنے لگے بڑے متقی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے علامہ ہیں. اور جب لوگ تعریف کرنے لگے تو کہا کہ بھئی یہ ساری مخلوق جو تعریف کر رہی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا میرے اندر ضرور، جس کی وجہ سے میں یہ اتنی ساری مخلوق میری طرف رجوع کر رہی ہے. تو اس دھوکے میں آدمی بعض اوقات مبتلا ہو جاتا ہے. اور اسی لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسوا فی وجوہ المداحین التراب، کہ منہ پر تعریف کرنا اس کو پسند نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی بشر ہے، انسان ہے، تو وہ اس اشعب طماع کی طرح دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے عجب اور کبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس موقع پر مجھے امام زہری رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ یاد آیا، اور وہ مقولہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سبق بھی ہے اور مشعل راہ بھی ہے، اور نفس و شیطان کے دسائس سے بچنے کا ایک بہت اعلیٰ طریقہ بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ میری تعریف کرتا ہے تو میں فوراً اپنے دل میں یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ میں اپنی ذات سے ان صاحب سے زیادہ واقف ہوں، جتنا یہ مجھ سے واقف ہیں میں ان سے زیادہ واقف ہوں. یعنی اپنے عیوب کو بھی میں جانتا ہوں، ان حضرات کے سامنے تو عیوب آئے نہیں، میں اپنے عیوب سے بھی واقف ہوں، تو میں اپنے آپ سے ان سے زیادہ واقف ہوں. اور اے اللہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، تو اے اللہ مجھے ان حضرات نے جو حسن ظن قائم فرمایا ہے اس کی وجہ سے مجھے کسی دھوکے میں پڑنے سے بچائیے. مجھے اس بات سے محفوظ رکھیے کہ میں ان حضرات
کے حسن زن کے اظہار کی بنا پر میں کسی دھوکے میں پڑ جاؤں اور عجب میں مبتلا ہو جاؤں، کبر میں مبتلا ہو جاؤں، اے اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھیے۔ عظیم سبق دیا، ہم سب کو یہ واقعہ پیش آتا ہے، تقریر ہو یا تحریر ہو، وعظ ہو یا خطابت ہو، جب آدمی اس سے فارغ ہوتا ہے تو بسا اوقات لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ نے بہت اچھا بیان کیا، آپ نے بہت اچھی کتاب لکھی، آپ نے بہت اچھا مقالہ لکھا۔ تو یہ چیز بعض اوقات ہمارے اندر عجب پیدا کر دیتی ہے اور اس کے نتیجے میں آدمی دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔